کہ آپ تمام اپنی جگہ پہ خوش و خرم رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ آج ہمیں سورہ نصر کی آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس پر کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی ضرورت کروں مناسب و ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے آقا و مولا سیاح لامکا نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت بے کس پناہ میں نذران عقیدت و ایصال ثواب کی نیت سے درود شریف پڑھے۔ صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان حدیم ہے کہ ہمارے محبوب اور 1,24,000 انبیاء مرسلین کے سید، یا دوسرے حدیث کے مطابق 2,00,000 انبیاء مرسلین کے سید سردار صاحب الاولاق احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عظمت سے نوازا کہ ہم لوگ کیا بولے۔ آپ کو سب سے تو بڑی بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت کر رہا ہے کہ 1,24,000 انبیاء مرسلین کے دین کو آپ اللہ نے تسلیم نہیں کیا، صرف سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آپ نے تسلیم کیا۔ اور میرے محبوب کا عظمت کا کیا بولوں کہ آپ سے ہزاروں ہزاروں لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ ایک طرف شریعت کے امام بھی ہے اور دوسرے طرف طریقت کے رہبر بھی ہے، تو آپ کے دین کو اللہ نے قبول کیا، اور قبول بھی اس طرح کیا آپ کی عظمت کہ انبیاء مرسلین میں آپ کی عظمت کو اعلیٰ رکھا، ملائکۃ المقربین میں آپ کی عظمت کو اعلیٰ رکھا، جنات میں آپ کی عظمت کو اعلیٰ رکھا۔ آپ کو اپنے پاس بلا کر موسیٰ علیہ السلام کی چاہت تھی کہ مجھے رب کو دیکھنا ہے، لیکن وہ رب کو دیکھ نہ سکے، اور لیکن سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کعبہ نے اپنے پاس بلا کر اپنے دیدار سے نوازا کہ میں کیا ہوں، میں کیا ہوں۔ یہ تمام عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ہے۔ آپ جیسا روشن ضمیر، آپ جیسا کامل دنیا میں پیدا نہ ہوا نہ ہوگا، اور آپ اس کے لیے آپ ختم المرسل ہے، ولیوں کے بھی سردار ہے۔ آپ نے ختم نبوت کیا اور ولایت کا آغاز کیا۔ دیکھیے قرآن پاک کے اندر 1,24,000 انبیاء مرسلین میں صرف 25 انبیاء کا نام ہے، لیکن سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دار فنا سے اب تک آپ 1,500 سال میں کتنے تمام سجرہ موجود ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ولیوں کے ولی ہے، آپ سے ولایت کا آغاز ہے، آپ کو اللہ تعالی نے فتح دیا ہے۔ تو سب سے بڑا فتح یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رب کعبہ نے اپنے پاس بلایا اور اپنے دیدار سے نوازا، اور دیدار سے نواز کر اللہ نے آپ کو نعمت عظمیٰ دیا جس کو نماز کہتے ہیں، اور وہ 50 وقت کا نماز ہے۔ تو یہ سب سے بڑی فتح ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بتلا دیا کہ ہم تمام لوگ نماز کے وسیلے سے، بذریعہ نماز سے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک فتح کی بات ہے۔ اس کے لیے اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح کا مطلب ہے کہ دنیا آپ کا یہ
یہ آیت کریمہ اس بات پر مبنی کرتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام کمالیت سے آپ کو سرابور کیا، اور آپ جیسا کامل دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا، اور آپ جس طرح نماز سکھائے آج 1500 سال میں کوئی بھی نماز کے خلاف نہیں جاتا ہے۔ آپ کے ادائے نماز میں، آپ کے کھڑے ہونے میں، آپ کے رکوع کرنے میں، آپ کے قیام کرنے میں، آپ کے سجدے میں اور آپ کے بیٹھنے میں کسی کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادا کو، آپ کے سمجھ کو اللہ نے قبول کر دیا ہے، اور حدیثوں میں کہتا ہے کہ آپ کے جو چاہنے والے ہیں اگر وہ اللہ کی راہ میں آ جاتے ہیں تو میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، ان کا آنکھ بن جاتا ہوں، ان کا کان بن جاتا ہوں، ان کا ہاتھ پیر بن جاتا ہوں، وہ جو چاہتے ہو جاتا ہے۔ تو آج کا دن بھی یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ سلطان العارفین احمد الکبیر رفاعی قدس اللہ سرودیس کا دن ہے، کہ انہیں خطبوں میں 4 خطب ہے، یعنی غوث العظم دستگیر قدس اللہ سرودی، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتے ہیں سلطان العارفین احمد الکبیر رفاعی قدس اللہ سرودی، اسی طرح اور 2 خطب ہے۔ تو یہ 4 خطب انہیں ہر جگہ آپ کے خلفائے راشدین میں 4 ہے، اور ہر جگہ زمین کا بھی 4 کونا ہے، مغرب، مشرق، شمال اور جنوب۔ اس طرح خلفائے راشدین میں تو آپ تمام جانتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ۔ اسی طرح ہر زمانے میں بھی ایک ولی اللہ کا بھی چاہنے والے ہزاروں رہتے ہیں، لیکن کام کے 4 آتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر زمانے میں بھی یہ بات رہا ہے، لیکن ہمیں بات کو سمجھنا ہے کہ اس آیت کریمہ سے یہ پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا، آپ کو بہت کچھ سمجھا دیا، اور آپ جیسا رحمت للعالمین اور شفیع المذنبین دنیا میں کوئی پیدا نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ تو آپ رحمت اللہ عالمین کے ایسا آپ پیروں کے پیر ہے، تو اس کے لیے کوئی بھی پیر جب مرید بناتا ہے تو آپ تک ہی پہنچا دیتا ہے۔ تو جو کامل پیر ہوگا وہ آپ تک پہنچانے والا وہی کامل ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بھی کہا یا رب میری آہوں میں اتنا تو اثر ہو جائے کہ سانسوں میں رہے کلمہ اور یہ دم نکل جائے، رہبر کی ضرورت تھی انمول دیا تو نے، صورت میرے رہبر کی دل میں میرے بس جائے۔ تو اس کے لیے یہ پیر میں کون سا پیر ہے کہ ہم کو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کاملین کے صدقے دفعے سلسلے قادری عالیہ زندہ نوازیہ سے ہم کو نسبت کرا دیا، لیکن یہ نسبت کس سے جا کر ملتا ہے؟ یہ آخری جو مقام ہے وہ سیاہ لامکا نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ جو سلسلہ اللہ کے رسول تک پہنچتا ہے وہ کامل سلسلہ ہے، وہی کامل پیر ہے، جو کیونکہ دنیا میں کوئی پیر نہیں ہے، ہر آدمی مرید ہے اور کامل پیر ہے، اور ولی ہو سکتا ہے، لیکن پیر ایک ہی ہے دنیا کے اندر، وہ ہے سیاہ لامکا نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ ولایت کا وہ سرفرازیت بخشا ہے جو کسی کو نہیں بخشا۔ آپ جیسا کمالیت رکھنے والے، آپ زمین پہ کمالیت رکھنے والے، آپ جو ہے پانی پر کمالیت رکھنے والے، آپ ہوا پہ کمالیت رکھنے والے، آپ چاند پہ کمالیت رکھنے والے، آپ سورج پہ کمالیت رکھنے والے، تو اللہ تعالیٰ نے اور 7 زمین اور 7 آسمان سے بھی اوپر آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا جو کسی کو نہیں دیا۔ سورج بھی اگر آپ کے اشارے سے واپس آ جاتا ہے، اور چاند بھی آپ کے جو ہے دونوں پہلو کے اندر آ کر شق القمر ہو جاتا ہے، تو اتنا بڑے پاورفل اولیاء اللہ میں بھی انبیاء مرسلین میں پیر کامل ہونا چاہیے، تو ایسا پیر کامل ہونا چاہیے جو ہر فن کا ماہر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں اگر کہوں تو آپ لوگ بولیں گے کہ غلط ہے، لیکن اللہ نے سورہ نصر میں کہہ دیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ کو فتح دے دیا ہوں، آپ کے دین کو فتح دے دیا ہوں، آپ کی بات کو فتح دے دیا ہوں، آپ کی طریقت کو فتح دے دیا ہوں، تا قیامت تک آپ کی شریعت بھی ختم نہیں ہوگی، آپ کی طریقت بھی ختم نہیں ہوگی۔ آپ
ولیوں کے ولی ہو، نبیوں کے نبی ہو، میرے محبوب ہو، اور آپ پر جو محبت رکھتا ہے میں بھی آپ پر محبت رکھتا ہوں۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آپ پر جو محبت رکھتا ہے درود و سلام پڑھے گا، اور جو درود و سلام پڑھنے والا سنی کہلائے گا، اور جو سنی کہلائے گا وہ کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے۔ اور آپ کے چاہنے والے ولی اللہ ہوں گے تا قیامت تک، ان کو بھی اللہ نیست نابود نہیں کرے گا جو کلمہ ہے۔ لیکن ہماری بڑی خوشی نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وہ فتح دے دیا ہے، وہ سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ زمین پہ بھی حکومت کرنے والا ہے، آسمان پہ حکومت بھی کرنے والا ہے، چاند پہ بھی حکومت کرنے والا ہے، سورج پہ بھی حکومت کرنے والا ہے، ساتھ و زمین پہ حکومت کرنے والا ہے۔ لیکن آج تک کوئی ایسا ولی، کوئی ایسا نبی پیدا نہ ہوا جو سانس پہ حکومت کرنے والا ہے۔ جو ہمارے قادری زندہ نوازی کہتے ہیں کہ سانس پہ حکومت کرنے والا وہ ایک ہی کامل ہے، جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیروں کا پیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم قادری زندہ نوازیوں کے لیے یہ بڑی خوش نصیبی دے دیا ہے کہ ہم کو اللہ نے ہمارے پیر کامل کے صدقے تو پھر ہم کو ایسے یہ سلسلے سے وابستہ کر دیا ہے کہ ہم کو ہر سانس میں فتح ہے۔ اگر یہ زندہ نوازی یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کے رسول کا اتنا بڑا کرم ہے، اتنا بڑا کرم ہے، جب ہم کو وسیلہ مل جاتا ہے، پیر ہمارا دم کو زندہ کر دیتا ہے، ہمارے زبان کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے، ہمارے قلب کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے، اور سانس پہ حکومت کرا دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہر زندہ نوازی پہ فرض عین ہے کہ جس دن پیر نے سانس پر حکومت سکھا دیا ہے، اور جس نے سانس پر حکومت کر دیا ہے، تو یہ سمجھ لو کہ وہ سانس کے اوپر جس نے حکومت کیا وہ ولی اللہ کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آج تک جو بھی دیا ہے لیا نہیں ہے۔ ایک سوچ دے رہا ہوں، اللہ نے آج تک جو بھی دیا ہے لیا نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے سانس بھی اللہ نے دیا ہے، لے گا نہیں۔ آپ کا مسٹیک ہے، آپ کا سمجھ نہیں ہے، آپ اگر سمجھتے نہیں ہو تو اللہ کو مجبوراً وہ سانس اس جسم سے نکالنا پڑے گا، ورنہ اللہ سانس کو رکا دے گا۔ جیسا کہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینہ رکا دیتا ہے، اس کے بعد 5 مہینہ زندہ کر دیتا ہے۔ اس کا ثبوت ہے، کیونکہ میں نے ابھی اس کا ریسرچ کیا ہوں کہ جب بچہ جو چھوٹا رہتا ہے تو اس کا ہارٹ بیٹ آتا ہے لیکن سانس نہیں ہوتا ہے، تو 4 مہینہ 10 دن تک سانس نہیں ہوتا ہے، 4 مہینہ 10 دن کے بعد سانس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ بھی طریقت کا غازی بننا چاہتے ہو، طریقت کا بانی بننا چاہتے ہو، ولی کامل بننا چاہتے ہو، تو آپ کو یہی کرنا پڑے گا کہ اپنے پیر کامل سے وہ راز کو پانا پڑے گا، اور وہ نعمت کو سنبھالنا پڑے گا۔ سانس پہ جس کا کنٹرول ہوگا وہ ولی اللہ کہلائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وہ مقام عطا فرمایا دنیا کے اندر، وریت الناس، یعنی دنیا کے لوگوں کے سامنے ہمیں اللہ نے وہ حکومت دے دیا ہے۔ کون سا حکومت دے دیا ہے؟ مجھے کروڑ روپیہ ہوگا تو بھی چلا جائے گا، میرے پاس دولت ہوگا وہ بھی چلا جائے گا، گھر بار ہے وہ بھی چلا جائے گا، میرے پاس کدھر بھی میں کچھ کروں وہ سب چلا جائے گا، لیکن یہ سانس میرے گھر میں ہے وہ چلا جانے والا نہیں ہے۔ اگر اس پہ جو حکومت کرتا ہے وہ زندہ نوازی ہے، وہی زندہ نواز ہے، وہی غوث پاک ہے، وہی خواجہ غریب النواز ہے، وہی علی کرم اللہ وجہہ ہے، وہی امام حسن ہے، وہی امام حسین ہے، وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے لیے ہر آدمی کو یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہر سانس کے آنے جانے میں کلمے کے سوا پیغام نہیں، تو اس کے لیے یہ پیر کی بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں فتح دے دیا ہے، تو ہم کو ہمارے پیر کو فتح دے دیا ہے، تو بے شک جب پیر کو فتح ہے، دنیا کے اندر پیر ہے اللہ کا رسول، ہم مرید ہے، تو جب پیر کو فتح ہے، جو پیر راز سے آشنا ہے، یقین کامل ہے ہم بھی وہ راز سے آشنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ اس راز پر ہمیں فتح پانا ہے۔ اب لوگ بولتے ہیں کہ 24,000 سانس اللہ دے رہا ہے، لیکن میرے سرکار زندہ نواز صرف 4,000 استعمال کرتے ہیں۔ یہ راز پر راز ہے کہ اللہ کے نعمت کو مت جھٹلاؤ، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ کے کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو روز کا 24,000 روپے کا 24,000 سانس کے مالک بن رہے ہو، لیکن 24,000 خرچہ کرو گے تو بیکار ہو جاؤ گے۔ اگر سرکار بننا ہے،
اور آپ کروڑپتی بننا ہے تو سانس کا مالک بننا پڑے گا. تو آج اس آپ گوگل میٹ سے آپ کو میں ایک میسج یہی دے رہا ہوں کہ ہمیں یہ صوفی کلاس سننا کیوں ضروری ہے, یہ صوفی کلاس میں ملنا کیوں ضروری ہے, یا ہماری اولیاء اللہ کی باتیں کیوں سننا ضروری ہے. اس کے لیے کہ ہمیں وہ سانس کا بھی مالک بننا ہے. ہمیں روز کتنا خرچہ کریں گے تو نہیں ہوگا. تو یہ 24,000 میں سے 20,000 کرو, اس کے 18,000 کرو, یعنی سانس کو ذرا طویل کھینچو. جتنے طویل کھینچا تو خرچ کم ہوگا, جتنا خرچ کم ہوگا تو اللہ کا نعمت تمہارے پاس ہوگا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ 24,000 سے 25,000 بھی خرچہ کر جاتے ہیں, تو محتاج جو 100 سال جینے والا تو عمر اس کا کم ہو جاتا ہے. اس کے لیے یہ سوچو کہ قبر کے اندر اگر سانس لینا ہے تو یہاں بچائیں گے تو وہاں لیں گے, یہاں بچائیں گے تو وہاں لیں گے, اگر یہاں نہیں بچائیں گے تو وہاں کہاں لیں گے. تو ابھی جو کلکتہ کے سفر میں گیا تھا تو ہمارے لطف شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس میں میری زیارت ہوتی ہے. تو وہاں میں گیا تو ان کے مزار اقدس پر ہمارے ان کے بچوں کو بھی کہا دیکھو سانس لے رہی ہے. ہمارے معشوق رحمانی کے بچے کو بھی کہا, صاحب کو بھی کہا کہ دیکھو ذرا آپ بھی دیکھ لیجئے. تو یہ پتا چلا جو قبر کے اندر بھی سانس لیتا ہے وہ ولی اللہ کہلاتا ہے, وہی مرید کہلاتا ہے. اس کا ارادہ ہے کہ دنیا میں بھی زندہ ہونا چاہیے. اسی طرح بمبئی کے سرزمین پہ بھی, روہا کی سرزمین پر ہم گئے اور وہاں بھی جا کر ہمارے پرچم کشائی کرے, اور اس کے بعد وہاں سے ہم کو جو ہے مخملی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پہ بھی ہم نے زیارت کیا. تو وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ آپ بزرگ بھی اپنے مزار کے اندر جو سانس لے رہے ہیں. تو یہ سرکار پیر عادل بجاپور رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میرا ہر مرید کامل ہے, کیونکہ کلمہ میں نے کس میں دیا ہوں, زبان پہ لکھ کر دیتا, تعویذ بنا کے دیتا, فنا ہو جاتا, زبان پہ دیتا فنا ہو جاتا, قلب میں دیتا اٹیک ہو کے فنا ہو جاتا. لیکن میرا سلسلہ میرے غوث پاک نے, میرے مہتاب اللہ نے, میرے قدیر اللہ نے, میرے کریم اللہ نے, میرے رہبر میرے نبی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ سانس میں دیا ہے, جو کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کہاں سے لائے ہیں وہ راز معراج میں اللہ کو دیکھ کر. یہاں کوئی مرید آپ کو گوگل میٹ میں نہیں بنایا جائے گا, کوئی پیچھے نہیں بنایا جائے گا, پیر کو دیکھ کر بنایا جائے گا. تو پیر کو دیکھ کر یہ راز مل رہا ہے, یہ کوئی معمولی راز نہیں ہے. اس کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا. بے شک حق ہے, میں اس بات پر اتفاق رکھتا ہوں کہ توحید کی امانت میرا زندہ نواز نے ہمارے سینے میں بھر دیا ہے. اب ہم کس بات کا خوف نہیں ہے, ہمیں دنیا اور آخرت میں اللہ فتح دے دیا ہے, ہم کو کوئی ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم ٹینشن کرتے ہیں تو یہ ہماری بدبختی ہے. ہاں ہم دنیا کے اندر دنیا پرست ہو کر اپنے بزرگوں کا نام کو بھول کر فتنہ دل میں رکھ کر اپنے پیروں سے عداوت کرنے لگتے ہیں, تو یقین کامل اس کو فنا ہے. جو پیر کے ادا پر فدا ہے, جو پیر کی ادا پر فدا ہے وہ بقا ہی بقا ہے. جو پیر کی ادا پر فدا ہے وہ بقا ہی بقا ہے. جس کو میرے پیر عادل بابا کہتے ہیں میں تو قائم ہوں قائم رہوں گا, پیر عادل بقا میری ہستی. میں میرے مہتاب اللہ پر کبھی ڈاؤٹ نہیں کیا, میں میرے مہتاب اللہ پر کبھی ڈاؤٹ نہیں کیا, کیونکہ میرا کام ڈاؤٹ کرنا نہیں ہے. پیر جو بھی کرے صحیح ہے. اگر ہم ڈاؤٹ کریں گے تو کیا ہوگا, ہم فنا ہو جائیں گے. پیر کو کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے. کرنٹ کا جو ٹرانسفارمر کو کام دینا ہے کرنٹ دینے کا, اس میں کرنٹ لینے کا کام نہیں ہے. اگر جو گھر لے رہا ہے وہ اگر صحیح طریقے سے اس کی وائرنگ نہیں ہے, اس گھر میں پرابلم ہوگا. تو اس کے لیے سمجھنا ہے میں تو قائم ہوں قائم رہوں گا, پیر عادل بقا میری ہستی. تو اس کے لیے میں بقا ہی بقا ہوں, تو اس کے لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارے سلسلے قادری عالیہ زندہ نوازی کا ایک مرید کو بھی 1 منٹ کا بھی ٹائم ملتا ہے, ہوش بردم رہتا ہے, یقین کامل ہے وہ کلمہ پڑھ کر ہی دم لے گا. اب جب سرکار فرقانی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو رادھا پورم شریف میں بھی دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا وہاں کہ آپ بھی اپنے مزار اقدس میں دم لے رہے ہیں. محبوب پیر صاحب بھی ہم نے دیکھا کہ اپنے مزار اقدس پر دم لے رہے ہیں. اسی طرح قطبی پیر صاحب بھی اپنے مزار اقدس پہ دم لے رہے ہیں. میری ماں صاحبہ بھی اپنے مزار اقدس پر دم لے رہے ہیں. سرکار زندہ نواز بھی اپنے مزار اقدس پر دم لے رہے ہیں. تو کیوں لے, تو کیونکہ دم مدار زندہ مزار والے ہیں. تو اس کے لیے شوقین پیر صاحب کے مزار اقدس پر بھی ہم نے دیکھا کہ اپنا دم لے رہے ہیں. ذاکر پیر صاحب کے مزار اقدس کو ہم نے دیکھا کہ ہم دم لے رہے ہیں.
کلکتہ کے اندر جو احسانی پیر صاحب کے مزار اقدس پر پھر ہم نے دیکھا کہ آپ دم لے رہے ہیں تو پتا چلا کہ کلمے والا مرتا نہیں ہے، وہ انتقال کر جاتا ہے، ایک حال سے دوسرے حال میں چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے ہر آدمی کو قیمتی چیز پیر نے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ دم کو زندہ کرو، اور دم کو زندہ کرنا ہی نہیں ہے، اب میں کہہ رہا ہوں دم کو بچاؤ، جتنا بچاؤ گے وہ تمہاری جو امانت ہے، بار امانت ہے۔ 24,000 دم دیا گیا تھا، وہ بار امانت ہے، اس کو سنبھالنا ہے، جس نے سنبھالا وہ کامل ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں فتح چاہیے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ پیر کو یہ مصداق کس کو سنایا جا رہا ہے؟ پیروں کے پیر کو مصداق سنایا جا رہا ہے، سید الانبیاء کو سنایا جا رہا ہے، اللہ کے محبوب کو سنایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو فتح دے دی ہے۔ تو اس کے لیے پیر طریقت کے لیے، صوفیاء اکرام کے لیے بہت ہی بہترین پوائنٹ ہے۔ اگر یہ پوائنٹ کو اگر آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیابی دے گا۔ وہ کامیابی کیا ہے کہ اپنے سانس کو، ہر سانس کے آنے جانے میں کلمے کے سوا پیغام نہیں، تو ہر سانس کے آنے جانے میں، تو اگر ہر سانس کے آنے جانے میں آپ کا خیال ہوگا تو خیال یار میں دل بے قرار ہوتا ہے، تڑپ کے بعد ہی دیدار یار ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے جس دن دیدار یار ہو جائے گا فنا فی الشیخ ہو جائیں گے، جس دن دیدار رسول ہو جائے گا فنا فی الرسول ہو جائیں گے، جس دن اللہ کا دیدار ہو جائے گا فنا فی اللہ ہو جائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اسی گوگل میٹ کے صدقے دفعل آج جو ہمارے لوگ ہزاروں لوگوں کے سامنے، یہ میری یہی التجا ہے کہ آپ فنا فی الشیخ ہونا، فنا فی الرسول ہونا، فنا فی اللہ ہونا۔ جب یہ تین تمغہ لے کے جائیں گے تو اللہ بقا باللہ دے دے گا۔ بقا باللہ کیا دے گا؟ یہاں بھی گھر دے گا، اور یہ گھر تا قیامت تک رہنے والا گھر ہے، جس کو اللہ چھینے گا نہیں۔ دعا کرتے ہیں ہر زندہ نوازی کو یہ گھر پانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ ہماری بات کو آپ کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ ہمارے جو ہے صوفی چینلز اور صوفی ٹاک جو ہے 19-20 کلاس میں نے لوڈ کر دیا ہوں، اس کو بھی یوٹیوب میں دیکھیں انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو رشد و ہدایت ملتے جائے گا، اور دنیا اور آخرت میں اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔